اپناتے نہیں. فتح مکہ ہوا، میرے نبی مکہ شریف میں تشریف لائے. جو ہے مکہ میں تشریف لائے حضرت ام ہانی، میرے نبی کی چچا زاد بہن، حضرت علی کی شبی بہن، حضرت ام سارے بولو ام ہانی، جن کے گھر سے نبی معراج میں گئے. آقا کریم ہجرت سے پہلے انہی کے گھر آ کے بستر پہ لیٹ جایا کرتے تھے. پسینہ آتا تھا نا تو حضرت ام ہانی بوتل میں بھرتی تھی، شیشیوں میں. بچے کہتے تھے امی کیا کر رہی ہو؟ بچے کہتے تھے پوجا کرتے تھے کیا ہے یہ؟ کہا مصطفیٰ کے بدن کی خوشبو اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ اللہ. ان کے ہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے. ہجرت کر گئے، شوہر نے چھوڑ دیا، یہ مکے میں رہ گئی. میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے. فتح مکہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں آج لشکر مصطفیٰ کے ساتھ. جب مکے میں سرکار داخل ہوئے نا تو سر اتنا جھکا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان پر لگ رہی. اتنا سر جھکا تھا. ہمیں تو گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے، ذرا سی ممبریا کیا بن گئی، پوری دنیا کو سر پہ لیے گھوم رہے. ہاں پوری دنیا کا بادشاہ میرا نبی ہے، پوری کائنات کا مالک میرا نبی ہے. اور فتح مکہ ہوا کہ ہزاروں کا لشکر پیچھے ہے. ام ہانی کے بچے دوڑ کے آئے. ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو قصے سناتی ہے. ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے. ماں آج وہ مکے میں آیا ہے جسے تو بھائی کہتی ہے. اتنا حضرت ام ہانی نے سنا. کہا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ماں، میں نے دیکھا ہے وہی نورانی چہرہ ہے جو ادائیں تو نے بتائی ہیں. زلفیں بھی ویسی ہیں، آنکھیں بھی اتنی حسین جتنی تو نے بتائی ہیں. اے ماں اتنا پتا آج وہ بڑی شان کے ساتھ واپس آیا ہے. تو ایک غریب بہن ہے، کیا وہ آج تیرے دروازے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر. اتنا ام ہانی نے سنا. کہتی ہے میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا. اپنے بچوں سے کیسے کہوں کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہتی لیکن بچوں نے اصرار کیا. میں نے دل کو سنبھال کے کہا ہاں بیٹے وہ ضرور آئے گا. کہتی میں نے بچوں سے کہہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں دھک دھک تھی، کہیں ایسا نہ ہو وہ نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی. ام ہانی کہتی ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ بچے کہہ رہے تھے ماں وہ کب آئیں گے، ماں وہ کب آئیں گے. کہا فرماتی ہے اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ کہا محمد الرسول اللہ آیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں تو دروازے پہ بعد میں گئی، بچوں نے چھلانگ لگائی، مجھ سے پہلے دروازے پہ تھے. جیسی دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے. سامنے وہی چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ام ہانی کہتی ہیں میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا، سرکار تشریف لائے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے کہ مکے میں امیر نہ تھے؟ بڑے بڑے دولت والے تھے، بڑے بڑے امیر مکے میں موجود تھے، لیکن میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کی دہلیز پہ آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے سرکار آئے ہیں. ام ہانی کے گھر تشریف لائے. آتے ہی سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا اے بہن مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. آج امیر اپنی گردن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، غریب رشتہ داروں کے یہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو چادر کو تین بار جھاڑتے ہیں، دکھاتے میں بڑا دولت والا ہوں، میں ایسی چادر پہ بیٹھتا ہوں جس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھا کرتی ہے. بچوں سے کہتے ہیں نہیں بیٹے چھچی ہے اس برتن میں مت کھانا، یہ گندا کہ یہ مکھیاں بیٹھی ہیں، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے پتہ نہیں ہے تو نے بہن کے گھر پہ بچھی ہوئی چادر جب اپنے کپڑے سے جھاڑی ہے تو بظاہر تو نے اپنی شان دکھائی ہے، لیکن بستر پہ لگنے والا کپڑا صرف بستر پہ نہیں لگا بلکہ بہن کے کلیجے پہ لا کے بار بار لگا ہے. بہن کا بستر اس لیے جھاڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ گندا ہے. آج تجھے بتاؤں بہن چیز کیا ہوتی ہے. میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر آئے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کا بادشاہ ہے میرا نبی، سارے جہان کا مالک ہے میرا نبی. اللہ اکبر. 18,000 عالموں کا مالک میرا نبی ہے. ام ہانی کے گھر پہ آ کے کہتے ہیں بہن بھوک لگی ہے، اور سنو کوئی بستر تلاش نہیں کیا تھا بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ام ہانی کچھ ہو تو لاؤ. اللہ اکبر. غربت کا عالم ام ہانی کے گھر میں ہے. گھر کے اندر کوئی کھانے کا سامان نہ تھا. حضرت ام ہانی بظاہر کچن میں گئی اور جا کر کے چھپ کے کھڑی ہو گئی. سوچنے لگی میرے مالک اب میں کیا کھانے کے لیے پیش کروں، بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے. ارے یار دل کیا چیز ہے، نبی تو وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا. تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ
کروڑوں درود۔ اللہ اکبر، دل کا حال جانا بہن کا۔ آقا فرماتے ام ہانی کچھ بنانے کی کوشش نہ کرنا، جو رکھا ہو وہی لے کے آ جاؤ۔ اتنا سنا ام ہانی کے دل میں دل آیا، کہتی ہیں ایک چوکا ٹکڑا تھا روٹی کا جو سوکھا ہوا تھا، تھوڑا سرکہ رکھا ہوا تھا، میں نے پیالی میں لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے نبی نے سامنے رکھا اور اس ٹوٹے ہوئے سوکھے ٹکڑے کو سرکے میں بھگویا اور بھگونے کے بعد منہ میں رکھا۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، چبانے میں تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن نبوت کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی، سرکار چباتے جا رہے تھے، مسکراتے جا رہے تھے۔ یہ نہیں کہا تھا بہن یہ سخت زیادہ ہے، یہ نہیں کہا تھا بہن حلق سے نہیں اتر رہا ہے۔ ام ہانی کہتی ہے میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کو چبانے میں بھی مصطفیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے، حلق سے اتارنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہیں بڑی مشکل سے میرے سرکار نے وہ لقمے حلق کے نیچے اتارے اور اتارنے کے بعد یہ نہیں کہا تھا تو نے کیا کھلایا ہے، یہ کیا آگے رکھ دیا، بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں ام ہانی تجھے کیا بتاؤں آج کون سی لذت تیرے کھانے میں آئی ہے۔ کہتے ام ہانی جو برسوں پہلے تیرے دسترخوان پہ لذت آئی تھی، آج برسوں کے بعد محمد کو وہ تیرے دسترخوان پہ اللہ نے لذت عطا فرمائی۔ وہ لوگوں میرے نبی اللہ اکبر غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو تو آج میرے غوث کی طرف سے یہ تحفہ سمجھ کے لے جاؤ، جب تک جئیں گے اپنے غریب رشتہ داروں کو نبھاتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ اپنے بھائیوں سے جو ناراضیاں ہیں انہیں ختم کریں گے، اپنی انا بھول کے مصطفیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ اگر اتنا کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا قبول تمہارا برانا قبول ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، ثواب تو ذکر کا مل ہی جائے گا۔ بس صاحب اپنوں کو سینے سے لگاؤ، اپنوں کو قریب لاؤ، اور پیروں کے لیے میں نظریہ فکر دیتا ہوں۔ میرے غوث غریب کے چوکٹ پہ ٹھہرے، میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کے دروازے پر آئے۔ اگر وقت ہوتا تو اور بھی ایک آدھ مثال ایسی رکھتا، اللہ اکبر، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے، بہت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا۔ کسی نے کہا تھا طوفان لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ بس یہ باتیں تھیں، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اسی لیے ہم اپنے غوث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اپنے صابر کی بھی باتیں کرتے ہیں، اپنے وارث کے بھی چرچے کرتے ہیں، ہم اپنے امام احمد رضا کے بھی تذکرے کرتے ہیں، غریب نواز کی بھی باتیں کرتے ہیں، مفتی اعظم کے بھی ذکر کرتے ہیں، تاج الشریعہ کا بھی نام لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تقوی کے بعد ہمیں ولیوں کے دامن سے لپٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب شیطان کو دوزخ جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا تھا میں انہیں بھٹکاؤں گا، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے پوری طاقت دی، لگا لے طاقت۔ اللہ اکبر، جب اسے پاور دی تو اللہ نے ہمیں پاورفل شخصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ پاورفل شخصیتیں اللہ کے ولی ہیں۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو گے، عمل سلامت رہے گا، ولیوں سے نپٹو گے جا کر کے تو ایمان سلامت رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں آمدن ساون جو خطائیں لغزشیں ہوئی ہوں، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ۔ دیکھیں اب ایمانداری سے زور سے پڑھ لو، اب کنجوسی نہیں دی جی، جو نہیں بولا وہ اب بول جائے، اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر مجھے اب جانے کے بعد بھی تکلیف ہوگی کہ یار کلمہ بھی اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے جیسے مسجد میں تیجا ہو رہا تھا۔ پڑھیے ذرا، لگنا چاہیے سونے والوں کو کہ وہاں مجمع تھا۔
इतनी जोर से कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये खलेर कमेटी जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह ताला इन बच्चों को आने वाले दौर में अजीम शान कॉन्फ्रेंस करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इनके शाने से शाना मिलाकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप जल्द से खूब कराइए, लेकिन मौलवी को बुला के बस ये कहना कि यार हमने फजीलतें बहुत सुन ली, वो बातें बता जा जो हमारे अंदर कमियां हो, हमें हमारा आईना दिखा जा, ताकि आपके जलसे का भी कुछ फायदा हो जाए।